بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید دست غیب گناہ کبیرہ کی جو کتاب ہے ان کی جوانوں کو پڑھنی چاہیے وہ کتاب، اس میں زبان کے جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جو زبان کے گناہوں کا عذاب ہے وہ سب سے زیادہ قبر کے اندر ہے۔ جو انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کے اوپر نقطہ چینی کرتا ہے، کسی کو غلط جملوں سے ٹیز کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا عذاب انسان کی قبر کے اندر ہے۔ قبر کے اندر انسان خود اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، جانے محترم ایک گوشت کا حصہ ہے، لیکن چاہے تو یہی زبان آپ کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہے۔ آپ اہل بیت کی تربیت یافتہ مکتب کو دیکھیں، ملک اشتر کہ کتنا بڑی شخصیت ہے، بازار سے گزر رہے شخص نے اہانت کر دی، لاب دہن ان کے اوپر، وہ چلے گئے، کسی نے بولا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے؟ کہا ملک اشتر ہے۔ وہ کانپنے لگا، ڈھونڈنے لگا ملک اشتر کہاں ہے۔ جب جا کر ڈھونڈا تو کیا دیکھا؟ دیکھا مسجد میں ملک اشتر کو پایا۔ کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ۔ کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں۔ یہ ہے مکتب اہل بیت میں پرورش ہوئی ہستیاں۔ ہم کیسے؟ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، ہماری تو گاڑی کے قریب سے بھی گزر جائے تو ہم تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ ان انسان کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہے، ذرا سا کوئی زیادتی کر دے انسان کیا ہو گیا؟ کوئی مثلا آپ کے بارے میں کہے کہ آپ کے سامنے برائی کہہ رہے تو کوئی بات نہیں، حدیث کیا کہتی ہے، امام کیا کہتے ہیں، اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو کیا کہو؟ اگر تو یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی تو خدا اس کی مغفرت کرے۔ اب یہ تربیت اہل بیت ہے۔ ذرا محترم انسان اگر چاہتا ہے تو اپنی شخصیت کے اندر وہ نکھار پیدا کرے کہ جو خود اہل بیت کہے۔ شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اللہ صلی علی، کہتا ہے کہ مولا وہ خراسان سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے، مولا کا خادم ہوتا ہے، کہا کہ وہ میرے باغ ہیں، میری چیزیں ہیں، میری جائیداد ہے، میں یہ تمہیں دیتا ہوں، اور تم یہ جو مولا کی نوکری کرتے ہو، خادم ہو، یہ مجھے دے دو۔ تو مولا، میں نے سوچا کہ نقصان نہیں ہے، تو امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ جب جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب رہے گا۔ تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کتنا میں اپنی زندگی کے وقت کو اپنے امام کے لیے گزارتا ہوں؟ جانے محترم بہرحال وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے آخر کی طرف ہے، بہرحال مغرب سے کچھ دیر پہلے ختم بھی کرنا ہے، نوا خوانی بھی ہے۔ جانے محترم بہرحال جتنا بولیں، جتنا ذکر فضائل اور مصائب کیے جائیں وہ کم ہے، لیکن کسی کی موت پر جمع ہونا اور یاد کرنا، پہلی چیز آپ کو اپنی موت یاد کرنا ہے۔ آج آپ کسی کے چہلم پر آئے ہیں، کل آپ کا بھی چہلم ہونا ہے۔ آج تو لوگ ان سے محبت کرتے تھے تو لوگ آ گئے، ذکر ہو گیا، قرآن خوانی، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے ایک بہت اچھے عزیز دوست عالم دین مولانا ذکی باقری صاحب کے داماد بھی تھے، میرے بہت اچھے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، کئی سالوں سے کینیڈا میں تبلیغ میں مشغول تھے، انگلش میں مجالس پڑھتے تھے۔ ان کی موت نے ایک ایسا جھٹکا دیا ہم دوستوں کو، کیونکہ بہرحال ساتھ پڑھے ہوئے تھے، حوضے کی زندگی ساتھ گزاری ہوئی تھی، اور بہرحال عرصہ تبلیغ کے اندر بھی ایسی شخصیت، ایک ایسا جھٹکا ذہن محترم کہ یعنی میرے جیسا آدمی کی جو ہر وقت موت کے بارے میں مجلس پڑھتا ہے خاموش کر گیا۔ یعنی ایسی موت، یعنی اس مصروف اور سردی اور اس ملک میں بھی جنازے میں 5000 لوگ تھے، بچے، کیوں؟ زندگی ایسی گزاری تھی۔ میں نے لوگوں کو اشک بار دیکھا، بچوں کو، انگریزوں، مطلب وہ ظاہر ہے وہیں کی پلے بڑے تھے، وہیں کی تربیت تھی۔ خود ذکی باقری صاحب کا میسج آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بیچارے خود روتے ہوئے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی تربیت یہاں معاشرے کے لیے کی تھی، میرا سرمایہ تھا، لیکن چلا گیا۔ اذان محترم حقیقت ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان آپ کو اس مکتب کے ساتھ چھوڑ کر
ہماری کوئی پہچان نہیں ہے سوائے اہل بیت، ہمارا کوئی در نہیں ہے سوائے اہل بیت۔ ہم کس در میں جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے جو قیامت میں ہمیں شفاعت ملے؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چند آنسو ہیں ہماری آنکھوں کے، کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ اتنے عرصے حوضے کی زندگی گزار کے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے، میں یہی کہوں گا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اگر ہے تو یہی ہے جان موت۔ تو انسان اپنے اعمال پر تکبر غرور نہ کرے، انسان خوش یہ رہے کہ اس کو یہ در ملا ہوا، اور بس اسی در سے انسان جو ہے وہ آگے کی طرف جان محترم بڑھے۔ آپ سوچیں بہرحال ایام فاطمیہ بھی آنے والے ہیں، باپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ماں بھی یقیناً ماں کا درجہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے سفارش کے لیے کہا تو خدا نے 3 دفعہ ماں کی طرف اشارہ کیا اور 1 دفعہ باپ کو کہا، لیکن بہرحال باپ وہ ہے کہ روایات میں اگر وہ دعا کرے تو آسمانوں کو دعا اس کی چیرتی بھی جاتی ہے۔ باپ جیسا بھی ہو ایک سائباں ہوتا ہے، جب تک زندہ ہوتا ہے ایک سہارا ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہی ہو جائے۔ ظاہر ہے اس نے ایک زحمت کی ہوتی ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر انسان کو چلایا ہوتا ہے، کل جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڑھاپے میں بہرحال اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ اولاد نے کیا کردار ادا کیا۔ بعض اوقات والدین اولاد کے لیے امتحان بن جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو جو ہے وہ بیماری کے اندر ان کا خیال رکھنا، کہ جو بہرحال ابا 2 سال سے بیمار تھے، اور جس طرح ان کی اولاد نے، ان کے بچوں نے، ان کے پوتوں نے، نواسوں نے، نواسیوں نے، ان کی بہوؤں نے جس طرح ان کی خدمت کی، قابل تحسین ہے، اور یقیناً اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں ہے۔ میسم بہرحال نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا مریض تھے، واش روم لے کے جانا، ان کو طہارت کروانا، تو وہ کہتا ہے وہ بغیر کسی گلوز کے کرتا، تو اسے بولا، اس نے اپنے ابا سے بولا، تو اس نے بولا کہ بیٹا گلوز پہنو۔ کہا کہ جب ابا آپ چھوٹے تھے بابا تو کیا آپ کو ابا گلوز پہن کے طہارت کرواتے تھے؟ خوب یہ تربیت ہے عزیزان وقت، یہ محبت ہے، اور یقیناً اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ رہتا ہے۔ آپ یقین کریں عزیزان محترم، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں انسان کو احساس نہیں ہوتا، جب انسان ماں باپ چلے جاتے ہیں، جو بھی لوگ پریشان ہیں، روایات ہیں، شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو امام کہتے ہیں جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، ان سے کہو تمہارے لیے دعا کریں۔ کہا دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، کہا ان کی قبر پہ جاؤ، ان کی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کر کہا مجھے ان کی قبروں کا نہیں پتا، کہا زمین پر 2 لکیریں کھینچو اور ان سے متصل ہو جاؤ، یعنی ماں باپ۔ جان محترم وہ اس عالم کے اندر بھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً ماں باپ کی قبروں پر جا کر بہرحال ان سے کہا کریں گے، بہرحال نیک کام کریں جو ان کو بھی فائدہ دے، ان سے سفارش کریں گے، یقیناً جو ہے وہ اہل بیت کے عشق میں، محبت میں جانے والے لوگ اس عالم میں بھی اہل بیت کی محفل میں موجود ہوں گے۔ ہم مشکل میں ہیں، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ حق پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہے جان موت۔